السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ محترم ناظرین، ناحق کسی کو قتل کرنا سنگین گناہ ہے۔ قتل ناحق کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ دلوں میں انتقام پیدا کرتا ہے، یہ فساد کو جنم دیتا ہے، یہ خاندان کو برباد کر دیتا ہے، یہ امن کے چراغ کو بجھا دیتا ہے، یہ معاشرے سے امن کو چھین لیتا ہے، یہ فتنہ و انتشار کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ معاشرے میں بے یقینی اور خوف پھیلا دیتا ہے، یہ معاشرتی ہم آہنگی کو پارا پارا کر دیتا ہے، یہ نسلوں تک دشمنی کو زندہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی بے گناہ کا خون بہایا جاتا ہے تو صرف ایک جان نہیں جاتی، بلکہ امن، سکون اور اعتماد بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اور تکریم ہے کہ ایک جان کا ناحق قتل اللہ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قتل ناحق کتنا سنگین گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، جان لینا آسان ہے مگر واپس لوٹائی نہیں جا سکتی ہے، اور ایک لمحے کا غصہ پوری زندگی کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، قتل ناحق کی سزا آپ کو دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی سزا آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس جرم کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی سزائیں رکھی ہیں۔ 4 سزائیں ایک ساتھ۔ نمبر 1، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نمبر 2، اللہ کا غضب۔ نمبر 3، اللہ کی لعنت۔ نمبر 4، دردناک عذاب۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، انسانی جان کوئی سستی چیز نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور جس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اس نے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا فنا ہو جانا یہ آسان ہے بنسبت ایک مسلمان کے ناحق قتل سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کا بھی ناحق خون بہانا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنے بڑے عذاب اور سزا کا موجب ہے۔ پھر جو لوگ 10 20 اور سینکڑوں بے گناہوں کا خون کرتے ہیں، ان کا ناحق خون بہاتے ہیں، بھلا ان کا حشر کیا ہوگا اور انہیں کس بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، کسی کا ناحق خون بہانا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو، میرے بعد کفار کی روش نہ اختیار کر لینا کہ تم میں سے بعض کی گردن کو مارے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن حقوق العباد کی بابت سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔
سنن نسائی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ وان اول ما یقضى بین الناس فی الدماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ کی بابت سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں حساب لیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے وقت اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں، صبر کریں، صلح و درگزر سے کام لیں، قانونی راستہ اپنائیں، اور یاد رکھیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ زندگی بھر کی ہماری نیکیاں اور ہماری عبادتیں سب کے سب برباد ہو جائیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے غضب و غضب اور اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جہنم کے حقدار بن جائیں۔ ہمیں اس قسم کے قدم اٹھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا بھیانک انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم، خون ناحق اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔